بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل کے لیکچر میں نے آپ کو ہاکی کے بارے میں دو تین باتیں بتائی تھیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کھیل کا آغاز۔ ہاکی میں کھیل کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ کھیل شروع ہونے سے پہلے دونوں ریفریز یا امپائرز، ہاکی میں دو ریفری ہوتے ہیں یا امپائرز ہوتے ہیں، امپائرز بھی کہہ سکتے ہیں، ریفری بھی کہہ سکتے ہیں، جو اپنے اپنے ہاف کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ بھی امتیازی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، اور آگے چل کے بتاؤں گا کہ ان کی کٹ کیسی ہوتی ہے اور ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے میچ کنڈکٹ کروانے کے لیے۔ اور یہ ریفریز امپائرز دونوں کیپٹنز کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان دونوں کیپٹنز کے درمیان ٹاس کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹاس جو ٹیم ٹاس جیت جاتی ہے وہ اس کیپٹن کو حق حاصل ہے کہ وہ سائڈ کا انتخاب کرے یا پھر سینٹر پاس کا انتخاب کرے۔ اگر سینٹر پاس سے اس نے کھیل کا آغاز کرنا تو پھر سائڈ کا انتخاب مخالف ٹیم کو جائے گا۔ اگر اس نے سائڈ کا انتخاب کیا تو سینٹر پاس دوسری ٹیم کو جائے گا۔ بین الاقوامی فیڈریشن نے 15 اگست 1996 کو کھیل کا آغاز بیک پاس کے بجائے سینٹر پاس سے کر دیا۔ 1996 میں سینٹر پاس کا مطلب ہے کہ کھیل کو شروع کرتے وقت سینٹر لائن سے کہیں بھی آگے یا پیچھے پاس دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ سینٹر لائن پہ سینٹر پہ رکھ کے بعد اس کو اپنے ساتھی کو پاس دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کھیل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ گول ہو جانے کے بعد کھیل سینٹر پاس کے ذریعے شروع ہوتا ہے۔ کھیل کا آغاز کرنے والا کھلاڑی بال کو دوسری مرتبہ اس وقت تک نہیں کھیل سکتا جب تک کوئی دوسرا کھلاڑی بال کو ٹچ نہ کر لے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا جی کھیل کا آغاز کیسے ہوتا ہے۔ پھر میں آپ کو رپیٹ کر دیتا ہوں کہ دونوں جو ریفریز ہیں وہ دونوں کیپٹنز کو بلاتے ہیں، ان کے درمیان ٹاس کراتے ہیں۔ جو کیپٹن ٹاس جیت جاتا ہے اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ سائڈ کا انتخاب کرے یا سینٹر پاس، جو ان میں سے ایک کا انتخاب جو وہ انتخاب کرتا ہے دوسری چیز جو ہے مخالف کھلاڑی کو چلی جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ 1896 میں کھیل کا جو آغاز ہے وہ بیک پاس کے بجائے سینٹر پاس سے ہوا۔ سینٹر پاس سے مراد یہ کہ سینٹر پہ بال رکھ کے کوئی ان کا فارورڈ ہاکی اسٹک سے بال کو کھیل دیتا ہے یا پاس دے دیتا ہے۔ پھر ہے جی کہ جس ٹیم کے خلاف گول ہوتا ہے اس کے دوبارہ کھیل کا آغاز سینٹر پاس سے ہوتا ہے اس کی، اور جس پہ گول ہوتا ہے وہ ٹیم کھیل کا آغاز سینٹر پاس سے کرتی ہے۔ اور وقفے کے بعد دونوں ٹیمیں سائڈیں چینج کر لیتی ہیں، اور جس نے کھیل کے آغاز میں سینٹر پاس کیا تھا اس کی مخالف ٹیم وقفے کے بعد کھیل کا آغاز کرے گی۔ اور نمبر 5، کھیل کا آغاز کرنے والا کھلاڑی بال کو اس وقت تک دوبارہ نہیں کھیل سکتا جب تک کہ کوئی دوسرا کھلاڑی اسے کھیل نہ لے۔ یہ چیزیں سینٹر پاس سے متعلقہ 5 نکات ہیں۔ اب آگے جو ہے اس کے اگلا جو نیکسٹ ہے وہ ہے ریفری کے فرائض، کہ ریفری کے کیا ذمہ داریاں ہیں یا اس کے کیا فرائض ہیں۔ اب ہاکی کھیل میں 2 امپائر ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اپنے اپنے حصہ کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ہر امپائر اپنے حصے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہاف ٹائم کے بعد بھی یہ سائڈ نہیں بدلیں گے بلکہ اپنے اپنے جو حصہ نصف حصہ میدان اس میں رہیں گے۔ کھیل کے
قواعد و ضوابط کو برقرار رکھنے کے لیے ایک امپائر دوسرے امپائر سے مکمل تعاون کرتا ہے۔ اگر دونوں امپائروں کے درمیان کسی فیصلے پر کوئی تکرار ہو جائے تو اس امپائر کا فیصلہ مانا جائے گا جس کے آپ میں کھیل ہو رہا ہو، یا پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو جو فیلڈ جیوری ہے وہ کھیل کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں حتمی رائے دے گی۔ ہر امپائر اپنے نزدیکی سائیڈ لائن پر کسی بھی جگہ سے بال باہر نکل جائے تو ہٹ ان یا پش ان دینے کا مجاز ہے۔ ریفری جو ہے وہ کھلاڑی کو وارننگ دے سکتا ہے، تنبیہ کر سکتا ہے، عارضی طور پہ نکال سکتا ہے، پرمننٹ نکال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریفری کسی حادثے یا ناگہانی صورت میں کھیل کو بند کر سکتا ہے۔ پھر ایک اور چیز جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو کل بتائی تھی کہ ریفری جو ہے ایک امتیازی لباس میں ملبوس ہوں گے، پینٹ شرٹ میں ہوں گے، جاگرز ہوں گے، اور ان کے پاس نوٹ بک ہوگی، کارڈز ہوں گے، کارڈز 3 کلرز کے ہوں گے، گرین، یلو اور ریڈ۔ گرین وارننگ کے لیے، یلو عارضی طور پہ کھیل سے نکالنے کے لیے، اور ریڈ جو ہے وہ پورے میچ کے لیے یا اگلے کچھ میچوں کے لیے پابندی لگانے کے لیے۔ پھر وسل ہوگی، نوٹ بک ہوگی، کارڈز ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گی۔ پھر اس کے علاوہ ان کی ذمہ داریوں میں ایک اور چیز ہے کہ کھلاڑیوں کو لباس چیک کرنا، ہر گول پوسٹ میں نیٹ چیک کرنا، جال لگا ہوا ہے، کیلیں کوئی ڈینجرس تو نہیں ہے، کوئی اور سامان خطرناک تو نہیں ہے، ان کی ہاکی سٹکس کو چیک کرنا کہ وہ سٹینڈرڈ کے مطابق ہیں۔ پھر جو گول کیپر ہے اس کے سامان کو چیک کرنا کہ اس نے کوئی خطرناک چیز تو نہیں پہنی ہوئی، کھلاڑیوں نے کوئی خطرناک چیز تو نہیں پہنی ہوئی ہے، کوئی انگوٹھی، کوئی اس طرح کڑا وغیرہ، ایسی چیزیں۔ پھر ایک امپائر جو ہے اپنے حصے کے پلنٹی کارنر، پلنٹی سٹروک، فری ہیٹ دینے کا مجاز ہے، اور امپائر پورے وقت کا کھیل کروائیں گے۔ اگر پلنٹی شوٹ پہ فیصلہ آ جائے تو امپائر پلنٹی شوٹ لگوائیں گے، اور کھیل کا فیصلہ ہو جانے تک اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ اس کے علاوہ امپائر کسی بھی ٹیم کی کوچنگ نہیں کر سکتا، یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ مختصراً یہ کہ ریفریز یا امپائرز کھیل شروع ہونے سے لے کے ختم ہونے تک اپنے کھیل کو کنڈکٹ کروانا سموتھ طریقے سے اور قوانین کو لاگو کرنا ہوتا ہے۔ اس کی یہ بیسک میں آپ کو ذمہ داریوں میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ریفری جو ہے وہ مندرجہ ذیل حالات میں وسل بجائیں گے۔ وسل بھی ہوتی ہے، وسل یا سیٹی، کھیل شروع کرتے وقت، نصف وقت پورا ہونے اور کھیل کے خاتمے پر۔ نمبر 2، کسی قانون کی خلاف ورزی پر، کسی وجہ سے کھیل بند کرنے پر، پینلٹی کارنر دیتے وقت، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3، پینلٹی سٹروک کی ابتدا پر اور اختتام پر۔ نمبر 4، جب یہ کنفرم ہو جائے کہ گیند باہر چلی گئی گراؤنڈ سے، تب کچھ سزا دینی ہو تو وسل بجائیں گے، کسی کھلاڑی کو بلانا مقصود ہو تو وسل دے کر اسے بلایا جائے گا، اور گول ہو جانے پر وسل بجا کر وسل سے کی آواز سے بتایا جاتا ہے کہ گول ہو گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ریفری ہے وہ وسل جہاں ضروری سمجھا جائے گا وہاں پہ وسل بجائے گا، اور اپنے قوانین کو لاگو کرے گا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ
جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں اس کو ریفری کے جو فرائض ہیں یا ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. پھر اس کے علاوہ جب اس کے ذمے کیا کیا کام ہے اور کن حالات میں وہ وسل بجائے گا یا ریفری جو ہے اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہونا ضروری ہیں. اور اس کا میں نے آپ کو میچ کا ڈیوریشن بتایا ہے. ٹھیک ہے جی. متبادل کھلاڑیوں کے بارے میں بتایا ہے. پھر ہاکی بال کا وزن، اس کا محیط، سٹک کا، متبادل کھلاڑی، دورانیہ میچ کا، اور یہ چیزیں جو ہیں جو بیسک چیزیں ہیں ہاکی کے بارے میں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. اور کل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو جو ہاکی کے پلنٹی کارنر، پلنٹی سٹروک ہے، کارنر ریفری ہٹ، پوشن، ہٹن وغیرہ یہ بتاؤں گا. تو پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.